الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، باغ فدق کے بارے میں آپ پہلا کلپ سماعت فرما چکے. اب باغ فدق کے بارے میں یہ دوسرا کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے یہ سننے کے بعد مزید آپ کے اطمینان قلب میں اضافہ ہوگا. یہ میرے پاس ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید. نہج البلاغہ شیعوں کی مستند اور سب سے معتبر کتاب ہے. اس کی شرح ابن ابی الحدید، اور یہ شرح لکھنے والا بھی شیعہ کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا ان کا محدث اور شارح اور ان کا بہت بڑا مفکر ہے. اس کے صفحہ نمبر 220 پر یہ روایت موجود ہے. صفحہ نمبر 220 پر یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اور انہوں نے یہ روایت پوری سند کے ساتھ دی ہے. قال اخبرنا قال ابو بکر و اخبرنا ابو زید قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا یحیی بن المتوکل ابو عقیل عن کثیر النوال. کہ کثیر النوال کہتے ہیں قلت لابی جعفر محمد بن علی علیہ السلام. کثیر النوال کہتا ہے کہ میں نے امام الائمہ تاج الائمہ سیدنا و مولانا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی، جعلنی اللہ فدا کا. میں نے کہا اے امام، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے. ارائیتا ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر دیجئے. حل ظلمکم من حقکم شیئا او قال ذهب من حقکم بشیء. کہ میں نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تمہارا کوئی حق غصب کیا ہے؟ کیا تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم کیا ہے؟ کوئی چیز تمہاری چھینی ہے؟ تو حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی امام الائمہ تاج الائمہ سیدنا مولانا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر نوال کو یہ بات ارشاد فرمائی. فقال لا، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کثیر النوال، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے ہم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا، کسی طرح کی انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. پھر کہا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کثیر النوال، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید کو نازل کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ حضور سارے جہانوں کے لیے نذیر ہوں. ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل. کہ ہم پر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا.
ایک ذرہ برابر بھی انہوں نے ہماری کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا، ایک ذرہ برابر بھی انہوں نے ہماری کوئی چیز نہیں چھینی۔ ناظرین دیکھیے، یہ شیعہ کتاب، شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے شرح ابن ابی الحدید، اس میں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا واضح ارشاد ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہمارا کوئی حق غصب نہیں کیا، انہوں نے ہماری کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا، اور پھر اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ہمیں ابو بکر عمر نے ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دیا۔ اب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمائے کہ ابو بکر عمر نے ہمارا حق نہیں چھینا، ابو بکر عمر نے ہم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، ابو بکر عمر نے ہم پر ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی، ایک ذرے کے برابر بھی ہمارا حق نہیں چھینا۔ اور جو لوگ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر بھی اعتبار نہیں کرتے اور پھر اپنے آپ کو ان کا ماننے والا اور ان کے محبین میں بھی شمار کرتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے کہ امام تو اللہ کی قسم اٹھا کر فرمائے کہ ابو بکر عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا، ابو بکر عمر نے ایک ذرہ برابر بھی ہمارا حق نہیں چھینا، لیکن یہ لوگ کیسے ظالم ہیں کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ تم کیسے محب ہو اہل بیت کرام کے کہ اہل بیت کرام وہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے ہمارا حق نہیں چھینا، ابو بکر عمر نے ایک ذرہ برابر بھی ہم پر ظلم نہیں کیا۔ یہ ہے فیصلہ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس اہل بیت کرام کا بام فضل کے بارے میں۔ جب یہ بات ہوئی، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو کثیر النوال کہتے ہیں قل، تو پھر میں نے کہا جن تو فدا کا، اے امام میں آپ پر قربان جاؤں، اتولاہما، کیا میں ابو بکر عمر سے محبت کروں، کیا میں ان کے چاہنے والا ہوں؟ قال، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم، ہاں، تجھے چاہیے کہ تو ابو بکر عمر سے محبت کر، وَيْحَكَ تَوَلَّهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، امام نے فرمایا تیری خرابی ہو اور دنیا اور آخرت میں ابو بکر عمر کا چاہنے والا بن جا، دنیا میں بھی ان سے دوستی کر، آخرت میں بھی ان سے دوستی کر، دنیا میں بھی ان سے محبت کر، آخرت میں بھی ان سے محبت کر۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام الائمہ، تاج الائمہ، سید الائمہ، حضور سیدنا مولانا ملجانا ماوانا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا فرمان علی شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر سے محبت کر، دنیا میں بھی محبت کر اور آخرت میں بھی محبت کر۔ اور پھر آپ نے فرمایا وما اصابک ففی اونکی، اوے ابو بکر عمر سے محبت کرنے کے بارے میں اگر تجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میرے ذمہ لا دینا، وہ میرے ذمہ کر دینا۔ مطلب کیا کہ ابو بکر عمر سے محبت کر، تجھے کسی قسم کا دنیا آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تیرا فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، منصف مزاج کے لیے باغ فضل کے بارے میں کیا یہ فرمان علی شان، یہ فیصلہ کن فرمان نہیں ہے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا، جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں اور امام الائمہ سید الائمہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی ظلم کیا، نہ کوئی چیز ہماری سلب کی، نہ کوئی ہمارا حق مانا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر امام نے یہ بات فرمائی۔ اور سوال کرنے والے کو امام نے
سوال کرنے والے کو امام نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا حکم فرمایا. یہ ہے فیصلہ اہل بیت کا، جو حوالہ شیعوں کی معتبر کتاب شرح ابن ابی حدید کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.